الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز بھائیو، گزشتہ روز ہماری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف کے متعلق چل رہی تھی، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام ابی طالب ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ والدہ اور والد دونوں کی طرف سے ہاشمی خاندان میں سے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام والدہ کی طرف سے اسد اور حیدر رکھا گیا، والد کی طرف سے علی رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید 3 بھائی اور بھی ہیں، جن میں طالب، جعفر اور عقیل ہیں۔ یہ سبھی بھائیوں میں 10 سال کا وقفہ ہے، اور سب سے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 2 سال کی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے گھر میں، یعنی آپ کے گھر میں جو ہے پرورش پائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو فضائل ہیں اس کے متعلق 2-3 باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ پھر اسی طریقہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے خیبر کی فتح اسلام کو دے گا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بھی موجود تھے، دوسرے صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں کہ رات بڑی مشکل سے گزری اور سبھی اس انتظار میں تھے کہ وہ کون ایسا شخص ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا عطا کریں گے، اور اس شخص سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو ایسا کون سا شخص ہے؟ ہر ایک اس میں مطلب انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سبھی صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو آگے سے عرض کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیج کر ان کو بلوا لیا اور اپنا لعاب دہن جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کی۔ تو کہتے ہیں ایسا ہوا جیسے پہلے درد تھا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اے علی، پہلے کفار کو دعوت دو، اللہ کا کیا حق ہے ان کے اوپر یہ بتلائیے۔ قسم اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ جو ہے عرب میں بہت زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی نے خیبر کا جو قلعہ تھا اس کو فتح کر دیا اور یہودیوں کو شکست فاش جو ہے اس سے دوچار کر دیا۔ پھر اسی طریقہ سے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر فضائل پہ ہم بات کریں تو فضائل بہت زیادہ ہیں، مختصر یہ فضائل ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک اور فضیلت ہے جو حدیث میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ میں سے ہے۔ پھر اسی طریقہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ہی نہیں فرمایا، بلکہ یہ جو جمعہ کے خطبہ میں کہا جاتا ہے نا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے رحم دل، نرم دل کون ہے؟ ابو بکر۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ عمر۔ واصدقہم حیاء عثمان، اور جو عثمان ہے اس سے ایک تو ملائکہ حیا کرتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ سخاوت میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آگے فرمایا وَأَقْوَاهُمْ عَلِي، اور جو علی ہیں یہ فیصلہ کرنے میں، فیصلے دینے میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ یہ صحابہ میں بہترین قاضی مانے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، یعنی یہ جو شراب نوشی ہوتی ہے اس کی سزا کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جو شراب پیتا تھا اس کے اوپر 40 کوڑے مطلب حد مقرر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اب شراب نوشی کے جو معاملات ہیں، جو واقعات ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کی میٹنگ بلائی، ان سے مشورہ کیا۔ تو اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ 80 کوڑے سزا کر دی جائے۔ اب ان کا جو استدلال تھا وہ یہ تھا کہ جب آدمی یہ چیز کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، جو ذہن ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے، اور آدمی ایسی مغالطات بکتا ہے جس کے اوپر مطلب تہمت والی حد آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے 80 کوڑے۔ تو سبھی صحابہ اکرام نے اس کے اوپر اتفاق کیا۔ پھر ایک اور واقعہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قضات ہے، یعنی جو فیصلے کیے انہوں نے، اس کے بارے میں بات ہے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اس عورت کو جس کا شوہر مفقود الخبر تھا، یعنی اس کی کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کا شوہر کہاں ہے، تو اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا تھا اور وہ حاملہ بھی تھی۔ کسی نے پیغام جا کر دیا کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں، جو بات آپ نے بتلانی ہے، وضاحت کرنی ہے، وہ آپ جا کر کیجئے۔ اب وہ عورت جو ہے نا ہیبت زدہ ہوئی، ڈر گئی، اور وہ مطلب راستے میں ہی اس کو درد ذہ، یعنی وہ جو تھا بچے کی تکلیف، وہ شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک گھر میں چلی گئی، تو اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ جو پیدا ہوا وہ فوت ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی حساس شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر مطلب قتل آ گیا، میرے اوپر خون بہا جو ہے وہ ایک چیز آ گئی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رائے طلب کی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے تو اس کو بلایا ایک اسلام کی بات بتلانے کے لیے، ایک ادب سکھلانے کے لیے، اس میں آپ کا کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی خاموش ہیں تو پوچھا، اے علی آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، اگر تو ان لوگوں نے یہ جو رائے دی ہے دل سے دی ہے تو پھر یہ رائے کیا ہے؟ غلط ہے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے صحیح رائے، درست رائے پیش کی ہے، تو یہ رائے کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور اگر انہوں نے آپ کی رعایت کی ہے
تو یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھیں آپ نے عورت کو بلایا اور آپ کی جو ہیبت تھی دہشت تھی وہ اس کے لیے کیا بن گئی؟ وہ مطلب خوف کا علم بن گئی اور اس کے سبب اس کا حمل ساقط ہو گیا، تو لہٰذا آپ کے اوپر خون بہا آئے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے پیش کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں بولتے کہ میری بھی یہی رائے ہے جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعات آتے ہیں ایسے۔ ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، ایک لڑکا اس کو حد کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اب وہ چیخ چلا رہا ہے کہ میرے اوپر 80 کوڑوں کی حد آ گئی ہے، یعنی جو کسی پہ تہمت لگاتا تھا تو اس کو کتنی سزا ملتی؟ 80 کوڑے اس کو مارے جاتے۔ اب وہ لڑکا چیخ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، اس نے کہا کہ مجھے بچائیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو آگے سے جواب ملا کہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ فلاں عورت اس کی والدہ ہے اور وہ اس کی تو کوئی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، تو بچہ کیسے ہو گیا؟ اب معاملہ جو ہے نا یہ سنگینی اختیار کر گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے حد کا، تو یہ آپ میرے سپرد کر دیجئے، یہ جو کیس ہے اس کو میں دیکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے اس کی تفتیش کی، پوچھا، لیکن وہ عورت نہیں مان رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو بلایا کہ آپ اس کے بیٹے ہو؟ اس لڑکے نے کہا جی ہاں میں اس کا بیٹا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا لکھ کر دے دو۔ پہلے پوچھ لیا کہ میں جو فیصلہ کروں گا آپ کو منظور ہوگا؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے لکھ کر دے دیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ عورت سے پوچھا کیا تم اس کی والدہ نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا لکھ کر دے دو، لکھ کر دے دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 500 درہم کے بدلے میں اس عورت کا تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں، اس کو لے جائیے۔ وہ لڑکا جب لے کر چلنے لگا تو وہ عورت چیخ اٹھی کہ اے علی، کیا والدہ کا، کیا ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ تو اس وقت وہ کیا ہوا، یعنی فیصلہ ہو چکا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی، اور ایسے واقعات مطلب آتے ہیں کہ جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین فیصلے کیے۔ اور بھی واقعات ہیں، وقت کی قلت ہے، تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہو گئے، اور یہ ان کی جو فیصلے تھے قضاء کے بارے میں 2-3 باتیں ہو گئیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے وہ جو ہے تقریباً 27 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، 27 بیٹے اور بیٹیاں، 9 شادیاں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 2 بیٹے حسن اور حسین، بعض نے کہا ہے کہ محسن پیدا ہوئے اور وہ مطلب جو ہے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام جو ہے وہ رقیہ ہے اور ایک کا نام زینب ہے، یعنی حضرت فاطمہ نے اپنی بہنوں کے نام پہ وہ نام رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دور خلافت چلا وہ یہ ہے کہ 4 سال 8 مہینے 9 دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی، اور اس میں بہت سارے جو فتنے تھے ان کا بھی مقابلہ کیا، خوارج تھے، ناسبی تھے، شیعہ لوگ بھی ابھرے اسی دور میں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں
ان کے خلاف جو خوارج تھے انہوں نے ایک پلان تیار کیا کہ ان کو کسی طرح سے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ابن ملجم تھا وہ مسجد کے اندر فجر کے وقت صفوں میں چھپا ہوا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مسجد میں تو اس نے تلوار کے ساتھ، ایسی تلوار یا خنجر جو زہر آلود تھا، یہ ہوتا ہے نا تلواروں کا گھاؤ تو جنگ میں بھی آتا ہے لیکن اتنا نقصان نہیں ہوتا، جب اس کو زہر آلود کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایسے سمجھیں کہ آدمی کو زہر دے دیا جاتا ہے اور وہ جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو 19 رمضان المبارک کو آپ پہ حملہ ہوا، 2 دن جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور ایک مطلب بہترین سپہ سالار، بہترین امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سے جو دنیا ہے وہ محروم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔